آپ کی عبادت کو قبول کرنا اور عزائے امام حسین نے شرکت کے ایک لمحے کا بہترین عجر عنایت فرما۔ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ اس عبادت کی اجرت ضرور کیونکہ وعدہ انہوں نے کیا ہے کہ درس کے خاطرات کا وقت نہیں آپ بزرگ سامعین خصوصی طور پر بڑے اہتمام کے ساتھ عزائے سید الشہداء کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے عمل کو قبول فرمائے، ساتھ ساتھ ہمیں اس سے بہتر کرنے کی توفیق عنایت۔ اس لیے کہ کسی بھی اپنے عمل کو کامل اور تمام نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم ذکر امام حسین کا احاطہ کر سکیں۔ بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ شمار ہو جائے ہمارا بھی کہ یہ بھی حسین علیہ السلام کی آزاد شریک ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اجر دینے والی وہ ذات ہے، لہذا ہر فرد اپنے آپ کو عزائے امام حسین کا شریک بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی سنا کے شرکت کرتا ہے، کوئی سن کے شرکت کرتا ہے، کوئی نوحہ پڑھ کے شرکت کرتا ہے، کوئی نوحہ سن کے شرکت کرتا ہے، کوئی سینہ زنی کر کے شرکت کرتا ہے، اور نیک نیتی سے کرتا ہے، اس لیے کہ بس شمار ہو جائے عزاداروں میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے کہ اس بارگاہ قدس میں جو بھی قبول ہوتا ہے وہ خلوص ہی قبول ہوتا ہے، ریاکاری قبول نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیے محمد بس ایسے آثار طاری ہو جائے کہ آپ سننے کے لیے آمادہ ہے، اس سے زیادہ پھر کوئی خواہش نہیں ہے۔ پھر جو پہ صلوات پڑھیے توجہ فرمائیے گا، کثرت سے نوجوان میرے سامنے موجود ہے، اور جو جتنا سمجھے بہرحال اپنے سطح علم اور سطح فکر کی بنیاد کے اوپر سمجھتا ہے۔ اگر آج کچھ کم سمجھیں گے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں دھیرے دھیرے زیادہ سمجھنے لگیں گے۔ گفتگو میں
وہ آیت جو آپ کی خدمت میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے وہ آل عمران، سورہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار بڑے بھیک واضح الفاظ میں ایک ایسا میسج، ایسا پیغام اپنی انسانیت کو دینا چاہ رہا ہے. چونکہ پیغام قرآن کا ہے تو اسلام ہی سے، مسلمانوں ہی سے مخصوص نہیں ہے. قرآن ہے آفاقی کتاب، انسانیت کے لیے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. اب وہ جو جتنا سمجھے، جو سمجھتا ہے، ماننے لگتا ہے، اسے ہم مسلمان کہنے لگتے ہیں. ورنہ قرآن بندے سے بات کرتا ہے، اللہ اپنے تمام بندوں سے بات کرتا ہے. اب یہاں چونکہ بات عالم اسلام کی ہو رہی ہے، بات چونکہ حوالہ رسالت سے ہے، تو پروردگار عالم یہاں اس موضوع سے اپنی بات کو آغاز کر رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. دیکھیے یہاں سے میری بات شروع ہو رہی ہے. بہت زیادہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں کرنا ہے. آپ حضرات کی مکمل توجہات کا طالب ہوں. شاید اسی مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر دیا جا سکے. کیا ارشاد ہوتا ہے قل اے میرے رسول آپ کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ کی محبت چاہتے ہو، بہت بہت فاتبعونی، تم میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اس لیے کہ اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. اللہ نہیں چاہتا، مولانا آگے تشریف لائیے، صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. سورہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے جس میں اللہ بڑے واضح الفاظ میں یہ اعلان کر رہا ہے قل اے میرے رسول، اے میرے حبیب، اے جان کائنات، اے روح کائنات، اے خاتم النبیین، آپ کہیے. کہنا کس سے؟ ظاہر انہی سے کہنا ہے نا جن کے زمانے میں نبی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ پیغمبر نے بات 1400 سال پہلے کی ہے اور ان کی بات جاری رہے گی قیامت تک. اس لیے کہ محمد مصطفیٰ اسی زمانے کے رسول نہیں تھے، وہ آج کے بھی رسول ہیں، قیامت تک کیا ہے. لہذا اللہ کہتا ہے آپ کہیے. کہنا کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، ایھا الناس، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. دیکھیے بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرے. ٹھیک ہے، قرآن کا ایک فیصلہ ہے، اے میرے بندے تم میرا ذکر کر، میں تیرا تذکرہ کروں گا. اذکرونی، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی بندہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ بندے کا ذکر کرے، واسطہ تو کوئی نہیں ہے. لیکن میں یہاں اس منزل پہ صاحبان علم کی خدمت میں ایک جملہ کہہ کے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ حکم بھی ذکر کرنے کا ہمارے اور آپ جیسے لوگوں سے اللہ نے نہیں کہا کہ تم ذکر کرو. اللہ نے انہی بندوں کو مخصوص و منتخب کیا ہے جو اللہ کے ذکر کا حق ادا کر سکیں. لہذا انہوں نے ذکر خدا کیا، اللہ نے ان کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، اور اللہ جن کا ذکر کرتا ہے اس کے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا. یہاں بات آئی محبت کی. اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے
محبت ہے یا چاہتے ہو مجھ سے محبت کرنا تو میرے رسول کی پیروی کرو. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے پروردگار یہ 10-15 منٹ ہیں، اس میں آپ کے سماعتوں کو، آپ کے فکر کو تھوڑا جھنجھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ میری گفتگو کی بنیاد تیار ہو جائے جس پہ میں اپنی تقریر کی عمارت اٹھا سکوں. بہت زیادہ طولانی بات نہیں ہوگی لیکن یہاں ذرا سی دیر میرے ساتھ رہیے. بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرے. کون نہیں چاہتا؟ سب یہی چاہتے ہیں نا کہ اپنے اللہ سے محبت ہو. میں بھی کہتا ہوں یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. سنی بھی کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. وہابی بھی کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. بریلوی بھی یہی کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اگر پیغمبر کی حدیث میرے پیش نظر ہو اور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے تو 73 فرقے یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں. یا اللہ بس تو ہی ہے ہمارا محبوب اور ہم تیرے محبوب قرار دے پانا چاہتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا خاموش، جب بات محبت کی آئے تو یہ نہ کہنا کہ یا اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. جب تک رسول کی پیروی نہ ہو جائے میری محبت حاصل نہیں ہو. یا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ تیری محبت ہمیں حاصل ہو جائے. کہا سنو، محبت ہے دل کا معاملہ. توجہ، جہاں تک آواز جا رہی ہے اور آپ کے سامنے دیکھا جا رہا ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے بات کی، یہ بات محدود نہیں ہے. توجہ، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرے. محبت ہے معاملہ دل کا، ٹھیک ہے نا؟ آپ سب، میں، بہت سارے لوگ اس دنیا میں محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت خدا کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ میری محبت کا معیار کیا ہے؟ مجھے کیا معلوم کہ آپ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ والا، وہ کہتا ہے میں اللہ والا، وہ کہتا ہے میں اللہ والا. اور اس اللہ والے اور اللہ کی محبت میں یہاں تک دنیا بڑھ گئی ہے کہ انہیں ہر بات شرک دکھائی دینے لگی. مجلس میں نہ جاؤ یہ شرک ہے، علم نہ دیکھو یہ شرک ہے، وہاں نہ جاؤ یہ شرک ہے، ان کی بات نہ سنو یہ شرک ہے، انگوٹھی نہ پہنو یہ شرک ہے، گلے میں رومال نہ ڈالو یہ شرک ہے. توجہ، اما شرک تو تبھی سمجھ میں آ سکتا ہے جب توحید سمجھ میں آئے. جب تک توحید سمجھ میں نہیں آئے گی شرک کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو توحید میں دنیا اتنی آگے بڑھ گئی، وہ کہتی ہے بس ہم ہی مانتے ہیں اللہ کو، اور جو کانسیپٹ ہمارے یہاں ہے توحید کا وہی سچا کانسیپٹ ہے. اب رسول سے بھی نہیں مانگ سکتے، اماموں سے بھی نہیں مانگ سکتے، وہ تھے ہیں نہیں، مر گئے. ٹھیک ہے، ملت کہتی ہے عین توحید یہ ہے کہ بس اللہ سے مانگو، اللہ سے محبت. اللہ کہہ رہے پاگل نہ بن، مجھ سے محبت کا دعویٰ نہ کر، میرے رسول کی بات مان. سرکار پڑھیے محمد اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے تمہیں محبت ہو جائے اور اللہ بھی تم سے محبت کرے فاتبعونی، تو میری اتباع کرنا. یحببکم اللہ، یعنی بیچ میں اطاعت رسول ہے. رسول کی اطاعت ہو گئی تو اللہ بھی محبت کرے گا. تو اب کیسے پتہ چلے کہ کون ہے محبوب خدا؟ اللہ سے پوچھئے گا یا اللہ میں تیرا محبوب ہوں، تجھے چاہنے والا میں ہوں. اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا، رسول سے پوچھا جائے گا کہ اللہ والا کون ہے. اب رسول جسے کہتے ہیں کہ اس نے میری پیروی کی، سن رہے ہو نا؟ رسول جسے کہتے ہیں کہ اس نے میری پیروی کی وہ ہے اللہ والا.
اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ ایک فیکٹ ہے، ایک قانون ہے، ایک فارمولہ ہے جو اللہ نے اس عالم اسلام کو دیا کہ میرا کوئی نہیں ہو سکتا جب تک میرے رسول کا نہ ہو جائے۔ ہم اگر یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں تو یہ اللہ نہیں بتائے گا، حضور بتائیں گے کہ کون ہے میرا۔ اب رسول چہرہ دیکھ کے نہیں بولتا ہے، رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں کسی کو کوئی تمغہ دیتا ہے، حقائق کی بنیاد پہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جس کے لیے یہ حکم ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ بغیر وحی کے نہیں بولتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر ایمان ہے رسول پہ تو پھر قرآن میں ایمان کے ساتھ ساتھ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ نبی کی زندگی میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں آئے گا جو وہ اپنی جانب سے بول دے۔ صحیح ہے نا؟ یہ وحی سے بولیں گے، وحی سے بولیں گے، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور اللہ نے گرامی، چونکہ محدود وقت ہے، میرے سامنے ایک جملہ کہہ کے پڑھ رہا ہوں، پیغمبر نے کبھی بھی ایسی لینگویج استعمال نہیں کی، ایسی زبان استعمال نہیں کی جو اس زمانے کی امت کو سمجھ میں نہ آئے۔ ایک بہت بڑی بات میں نے چھوٹے لفظوں میں کی ہے، ما کلمہ امام صادق علیہ السلام، سنو، کبھی بھی میرے نبی نے، ہمارے جد نے، اللہ کے رسول نے اپنی عقل کے معیار سے بات نہیں کی، امت کی عقل کے معیار سے بات کی ہے، اس لیے کہ امت معیار عقل رسول کو نہیں سمجھ سکتی۔ میں بڑے لکھوں میں بات کروں، امت معیار عقل رسول کو نہیں سمجھ سکتی، اسی لیے تو آپ فرمایا کرتے تھے اگر کسی نے سمجھا مجھے تو یا علی نے سمجھا ہے یا اللہ نے سمجھا۔ علی کو کسی نے نہیں سمجھا، یا میں نے سمجھا ہے یا میرے اللہ نے سمجھا ہے، اور اللہ کو کسی نے نہیں سمجھا، یا میں نے سمجھا ہے یا علی نے سمجھا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جلدی سے میں آیت تمام کر دوں تاکہ مجھے کچھ اور آگے بڑھنے کی اجازت مل جائے۔ توجہ، رسول والا جو ہے وہی اللہ والا ہے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ دیکھیں قرآن خالی پڑھنے کے لیے نہیں ہے، غور و فکر کے لیے بھی تو ہے۔ اس نے بار بار کہا ہے غور کیجئے گا، فکر کیجئے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے رسول کی پیروی کرو، میں تم سے محبت کروں گا، اور جب محبت کرنے لگوں گا تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، میں غفور بھی اور میں رحیم بھی۔ یہ گفتگو، یہ آیت نبی بھی پڑھ رہے ہوں گے، انہیں سے تو حکم ہے کہ آپ سناؤ۔ کن کو سنا رہے تھے؟ بس سارے صحابی تھے نا سننے والے بھائی، وہ اپنے سارے صحابیوں ہی کو تو سنا رہے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بات کس سے ہو رہی ہے؟ اصحاب کرام سے بات ہو رہی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ خالی یہ لفظ صحابی قابل فخر نہیں ہے، صحابیوں میں سارے پاک دامن نہیں تھے، گناہگار بھی تھے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یغفر، جتنی جلدی سمجھو گے اتنی جلدی آگے بڑھ جاؤں گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ بات تو 1400 سال پہلے ہو رہی تھی، یہ ہمارے گناہوں کی بات تھوڑی ہے، پہلے تو وہاں سے چلیے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کہہ رہا میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ عظمت رسالت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں، اور اس لیے بھی اس موضوع کو منتخب کر رہا ہوں کہ ہمارے بارے میں تو آج تک یہی فیصلہ ہو نہیں پایا کہ یہ نبی کو مانتے بھی ہے یا نہیں مانتے، یہ رسول کو مانتے ہی نہیں ہے، یہ نبی کو نہیں مانتے۔ آج اس منبر سے اپنا اور اپنی ساری قوم کے عقیدے کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، ہم مانتے ہی رسول کو ہے بس۔ تھوڑا قریب آئیے گفتگو کے، ہم مانتے ہی رسول کو ہے بس، رسول کو
ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے رسول رسول کملی والا رسول خاتم النبیین رسول مکی رسول مدنی رسول. نبی کو ماننا یہ نہیں ہے کہ نبی کے نام کی تسبیح پڑھو. نبی کو ماننے کا مطلب یہ نبی کی ماننا. توجہ رکھنا بھائی, ہم مانتے ہی نبی کو ہے. نبی نے جس کو کہا ہے اس کو مانتے ہیں. بس سلام پڑھیے محمد. جو نبی کا پیارا ہے اسے ہم سر پہ بٹھاتے ہیں, دل میں بٹھاتے ہیں. ایک بات آپ کی خدمت میں کہہ دوں تاکہ نوجوانوں تک بات پہنچ جائے. سرکار فرمانے لگے اپنی پیاری بیٹی سے, بیٹی جان یہ بتاؤ تمہیں ابو الحسن علی اپنے شوہر زیادہ پیارے ہیں, اپنے بچے زیادہ پیارے ہیں یا میں؟ سنیے یہ فیصلہ. فرمانے لگے بیٹی بتاؤ تمہیں ابو الحسن علی زیادہ پیارے ہیں یا حسنین جو تمہارے بچے ہیں, یا میں زیادہ پیارا ہوں؟ کہنے لگی مجھے اپنے شوہر اور اپنے بچے زیادہ پیارے ہیں. آخری فرد تک توجہ چاہ رہا ہوں. مجھے اپنے شوہر اور اپنے بچے زیادہ پیارے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے تو سکتا ہونا ہی چاہیے, ٹھیک ہے نا, کوئی بات نہیں ہے. نتیجے تک جب پہنچیں گے تو یہ سارا سکتا ٹوٹ جائے گا. کہا بیٹی کیوں؟ یہ نبی جانتے تھے مگر اپنی جاہل امت کو سمجھانا چاہتے تھے کہ میری محبت کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے سوال کیا بیٹی کیوں, آپ کو علی اور حسنین کیوں زیادہ پیارے؟ کہنے لگی بابا وہ اس لیے مجھے آپ سے زیادہ پیارے ہیں, زیادہ پیارے ہیں, اس لیے زیادہ پیارے ہیں کہ آپ کے پیارے ہیں. اس لیے پیارے ہیں کہ آپ کے پیارے ہیں. ہمیں ہر وہ صحابی پیارا ہے جو نبی کا پیارا ہے. اور وہ نبی کا جو پیارا نہیں ہو سکتا وہ تیرا پیارا ہو تو وہ میرا پیارا نہیں ہو. سلام پڑھیے محمد والے محمد. جو ہاتھ رکھیے کہیں دیر نہ ہو جائے. اب اصل میں یہ سسٹم یہ نظام آپ کا ہے. 4 دن ہو گئے, اب کیا کروں, ٹھیک ہے نا. توجہات رکھیے گا. عظمت رسالت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں اور قرآن مجید کے حوالے ہی سے بات ہوگی. اس سے باہر جانے کی میں یہاں اس منزل پہ نہیں سوچ رہا ہوں, اس لیے کہ ملت کہتی ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب ہی کافی ہے. ہم کہتے ہیں اگر آپ اس بات پہ قائم ہیں تو ہم کتاب ہی سے بتائیں گے کہ نبی کہتے کسے. تاریخ نے سنو بھائی 2 نظریے پیش کیے. تاریخ اسلام میں 2 نظریے ہیں, 2 عقیدے ہیں, 2 مین بلیف ہیں. کیا کہ دیکھو النبی النبی ولو کان صبیا. مولانا آپ انشاءاللہ الحمدللہ تشریف لائے ہیں تو آگے تشریف لائیں گے. یہ تو آسان توجہات رکھیے گا. 2 نظریے ہیں تاریخ اسلام. ٹھیک ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ نبی نبی ولو کان صبیا. نبی تو بھائی نبی ہوتا ہے چاہے وہ بچہ کیوں نہ ہو. ایک نظریہ ہے یہ. دوسرا نظریہ جو اکثریت کا نظریہ وہ یہ ہے کہ الصبی صبیان
وَلَوْ كَانَ نَبِيًّا، بچہ تو بھائی بچہ ہوتا ہے چاہے نبی کیوں نہ ہو. بچہ بچہ ہوتا ہے چاہے نبی کیوں نہ ہو. اور ایک نظریہ الحمدللہ اہل بیت علیہ السلام سے ہوتا ہوا ان کے چاہنے والوں تک پہنچا. وہ نظریہ یہ ہے کہ النبی نبیًا ولو کان صبیًا، نبی ولو کان صبیًا، نبی تو بھائی نبی ہوتا ہے چاہے بچہ کیوں نہ ہو. کہتے ہیں قرآن کافی ہے، اور وہ کہ جو ہمارے نبی کا کلمہ نہ پڑھے تو نبوت نہ ملے. جس کو اللہ نے چوتھے آسمان پہ زندہ بٹھایا ہوا ہے، وہ جب گہوارے میں لیٹا تھا تو کہتا تھا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے، نبی بھی بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھلے ہی 3 دن کا ہوں اور تم آئے ہو 3 دن کے بعد، اگر پہلے روز آ جاتے تو میری بات یہی تھی جو آج ہے. سنیے کیا بات کر رہا ہوں. اگر پہلے دن آ جاتے تو جواب یہی تھا. سنو بھائی، قرآنی نبی وہ ہوتا ہے جو گہوارے میں نبی ہو. اور مسلمان کہتا ہے تو بچہ تو بھائی بچہ ہی ہوتا ہے چاہے نبی کیوں نہ ہو. عزیزان گرامی، یہ نبی کے بچپن کو اس لیے امت کے ذہن و دل سے بھلایا جا رہا ہے، صفحے فکر سے اس عقیدے کو اس لیے مٹایا جا رہا ہے کہ نبی کے بچپن اور جوانی اور 40 سال کی عمر تک کے اس سارے معاملے کو صفحے سے غائب کر دو تاکہ لوگ بچپنے کی بحثیں نہ کریں، نوجوانی کی بحثیں نہ کریں، تاکہ ہمارے بزرگوں کا بچپنا بچا رہے. ماشاءاللہ، سلامت رہیے، سلامت رہیے محمد. ابو الحدید معتزلی نہج البلاغہ کی شرح بھی انہوں نے کی ہے، ٹھیک ہے. اہل سنت سے کہتے ہیں کان الحسن یطالع لوح المحفوظ، امام حسن جب لوح محفوظ کی تلاوت کیا کرتے تھے. نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کے گھر کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. تیرے تو گھر کے بڑے بھی وہ ہیں جنہیں زندگی بھر کلالہ کے معنی یاد نہ ہو سکے. جب یہ امت نبی کے بچوں کے جیسی نہیں ہو سکتی تو نبی کے جیسی کیسے ہو؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بات رکھیے گا، سلامت رہے مولا کی جانب. گفتگو بڑھ رہی ہے الحمدللہ اور اپنے ہی معیار سے بڑھ رہی ہے. میں تھوڑا سا متفکر تھا لیکن ساری فکر میری جاتی رہی. توجہ رکھیے گا. عظمت رسالت کے حوالے سے میں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جب کبھی کسی آنگن میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا نام رکھا جاتا ہے. نام رکھا جاتا ہے. والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھے. مگر کیا کیا جائے، فون تو مولانا کو ہوتا ہے، نام وہی رکھا جاتا ہے جو ننیال والوں کو پسند ہو، بدیات والوں کو پسند ہو. مولانا تھوڑا سا نئے زمانے کا سپورٹ، تھوڑا سا آج کل کے ماحول کا نیٹ سے تلاش کر لیجئے، مل جائے. اور لوگ تلاشی کرتے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں تمہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آل محمد کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھو. کیا ضرورت ہے گڈو پپو کی؟ بھائی صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
بہرحال یہ ہے ہمارے سماج میں یہ بات پائی جاتی ہے، کوئی نام مولانا نکال دیا اچھا تھا تاریخ سے اور عادات کے حساب سے قرآن مجید کے اور آپ پلٹ کر اس نے کہا مولانا یہ تو بوڑھوں کا سا نام ہے نا، یہی بات ہے، بوڑھوں کا سا نام ہے، جوانوں کا سا، یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ انہیں بوڑھا ہونے نہیں دینا چاہتے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ہم آل محمد کے ناموں پہ نام رکھو۔ پیغمبر جانتے تھے ایک زمانہ آئے گا کہ ہمارے دشمنوں کے نام میری امت رکھے گی۔ حسین تیرے اوپر لاکھوں سلام، یزید کو تو نے اتنا بدنام کر دیا کہ کوئی نام بھی رکھ لے مگر یزید۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب آئیے توجہات رکھیے، کیا نام ہے سرکار کا؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کرتے تھے، سنو دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ عقیدے کی بات ہے، جو جتنا مانتا ہے، جس کے دل کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے، یہ چیزیں اتنا ہی اس کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ فرماتے ہیں سنو، تمہارے بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام پہ رکھو، ٹھیک ہے؟ اگر بیٹا پیدا نہ ہوتا ہو، بیٹیے پیدا ہو تو پہلے ہی نام محمد رکھ دو۔ سمجھ آ رہی بات؟ پھر اور آگے بڑھتے ہیں، سنو، جن کے یہاں اولاد پیدا نہ ہو وہ منت مان لے کہ اگر بچہ پیدا ہوگا تو نام محمد رکھو گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نام کی برکت سے صاحب اولاد ہو، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب میں اس طرف نہیں جا رہا، قرآن مجید میں صرف 4 مقام ایسے ہیں کہ جہاں یہ لفظ محمد کا نام استعمال کیا، ورنہ تمام مقامات ایسے ہیں کہ جہاں القاب سے، آداب سے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے میرے کملی والے، اے میرے چادر والے، ٹھیک ہے یہ نا، یہ کمبل تھا، حضور نے کمبل اوڑھا تو اللہ نے کہا یا ایھا المزمل، تھا کمبل، 1400 سال آتے آتے کملی بن گیا۔ اما ٹھیک ہے، اگر نبی کا یہ کمبل چھوٹا ہو جائے، ساری شریعت ہی لوگوں نے آدھی کر دیا، میں کیا کروں؟ کملی والا، جس شاعر کو دیکھیے کملی والا، جس ذاکر کو دیکھیے کملی والا، اور آج تک نوجوان میں سمجھتا ہوں 70-80% جانتے نہیں ہے کملی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسا ہی تھا، کوئی گلے میں حضور نے شال ڈالی، اللہ نے کہا، اللہ کو یہ انداز پسند آیا، اللہ نے کہا یا ایھا المزمل، اے میرے کملی والے۔ انہوں نے جب چادر اوڑھی تو اللہ نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے میرے چادر والے۔ آپ متوجہ ہیں، میں بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں بھائی، جو مولوی، جو خطیب، جو شاعر، جو صاحب قلم، جو صاحب زبان، جس کو دیکھیے کملی والا کملی والا کملی والا کملی والا، کوئی چادر والا نہیں کہتا۔ جب دونوں باتیں قرآن کی ہے، قرآن کہتا ہے کملی والا اور قرآن ہی کہہ رہا ہے چادر والا، تو تیرا دم کیوں نکلتا ہے چادر والا کہنے سے؟ میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ کملی کہنے میں اہل بیت شریک نہیں ہوتے، چادر والا کہنے میں اہل بیت۔ آپ فرمایا کرتے تھے میرے نام نامی کا بڑا اثر ہے، اس میں احمد فی السماء وفی الارض محمد، میرا نام نامی آسمانوں میں احمد ہے، زمین پر محمد۔
میرا نام آسمانوں پہ احمد اور زمین پہ. جب اللہ نے كتب اسمي على العرش فاستقر وعلى السماوات فقامت وعلى العرش فاستقرت. چھوڑو ساری باتیں. اللہ نے جب عرش پہ میرا نام لکھا تو عرش ٹھہرا. اللہ نے جب آسمانوں پہ میرا نام لکھا تو آسمان ٹھہرے. اللہ نے جب زمین پہ میرا نام لکھا تو زمین کو سکون ملا. یا اللہ اگر ایسا ہی ہے یہ نام اور یہ ذات تو ہمیں ایک کافی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا ایک نہیں 14 دوں گا. 14 کے 14. یہ ہے حضور کا نام. اچھا آپ یہاں تک الحمدللہ آ گئے تو پھر اور بڑھ جائیے ذرا سا. یہ نام ہر باپ اپنے بچے کا نام رکھتا ہے. ٹھیک ہے. ولادت سے پہلے ہی باپ کا انتقال ہو گیا. سرکار کے والد گرامی کا انتقال آپ شکل میں تھے. اپنی ماں کے انتقال ہو گیا. باپ تو رہے نہیں کہ جو نام رکھتے. دیکھیں چاہے جتنا بھی اللہ نے مزمل و مدثر و کہا ہو یا سنتے کے پکارا ہو اپنے حبیب کو. ٹھیک ہے. یہ سارے القابات قرآن مجید میں. اے میرے سید و سردار یاسین والقرآن الحکیم. اے میرے سید، اے میرے سردار. جسے اللہ سردار کہے وہ سردار ہی رہتا ہے. اسی لیے سردار کے بیٹے نے جب ایک غلام زادے کو اپنے نانا کے منبر پہ بیٹھے دیکھا تو کہنے لگے اے غلام زادے تجھے کس نے حق دیا کہ میرے نانا کے سردار. لیکن جب کلمہ مرتب ہوا تو اللہ نے نہیں کہا لا الہ الا اللہ یاسین رسول اللہ. نہیں کہا نا. کیا کہا؟ اے وہ مسلمان جو اس عقیدے پہ قائم ہے کہ کلمہ نہ پڑھا جائے تو کوئی مسلمان نہیں ہوتا. یہی تو ہے نا. کوئی کلمہ نہ پڑھے تو مسلمان نہیں ہوتا. یہ بھی ہمارا کسی مصلحتی سے ہوتا ہے ویسے ہی نہیں. مگر کیا کیا جائے. آسمان پہ خاک ڈالنے والے آسمان کو تھوڑی در گردیدہ کر سکتے. ان کے چہرے پہ پڑتی ہے. انہوں نے کوشش بھی کی. چچا بڑے اچھے تھے, بڑے اچھے. ایک صاحب کہنے لگے میری اپنی بات بتاؤں, بڑے اچھے تھے, ہر جگہ حفاظت کی, مشرکین سے بچایا اور یہ اور وہ بڑے اچھے تھے. میں کہاں قیامت کا بھی نالائق وہی لفظ بولے گا کہ جو ایک شیعہ کو ناگوار بول. کہا بھائی مگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. عجیب معاملہ. میں نے ان سے کہا کہ وہ چچا جس نے نبی کی جانب بے احترامی سے انگلی اٹھائی, اللہ نے کہہ دیا تبت یدا. چچا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تیرے ہاتھ. ایک چچا کو تو اللہ لعنتیں کر رہا ہے اور ایک چچا کے عمل کو اپنا عمل بتا رہا ہے. تجھے ایمان سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو جب تک کلمہ نہ پڑھ لیا جائے, بہرحال کوئی الگ موضوع ہے, میں ادھر جانا نہیں چاہتا. اللہ میرے ساتھ اسی بات میں نکل جائے گا. توجہ رکھیے گا. نام باپ رکھتا ہے. کلمے میں نام ہے نام محمد. بس مسلمان مجھے اتنا بتا دے کہ یہ نام کس نے رکھا. یہ نام کس نے رکھا. یہ تو سوچنے والی بات ہے. یہ پوچھ کے بتائے گا چونکہ چھوٹی سی بات ہوتی تو مولانا سے پوچھنے کا بہانہ بتاتے ہیں کہ بھائی مولانا سے پوچھ کے بتائیں گے مفتی صاحب سے. مفتی صاحب کے پاس جب مسئلہ جاتا ہے تو کہتے ہیں دوستو یہ سیرت آج کی نہیں, یہ بڑی پرانی سیرت ہے. دین کے بارے میں سوال نہ کرو. اما جب دین کے بارے میں سوال نہیں ہوگا تو کیا بے دینی کے بارے میں سوال ہوگا. دین کے بارے میں سوال نہ کرو. ٹھیک ہے نہ کرو. اس لیے نہیں کرتے ہو تم کہ تمہارے یہاں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. چلو آخری پر تک. اب میں آپ کو تقسیم نہیں کر رہا ہوں, آخری پر تک توجہ چاہتا ہوں. اس لیے نہیں معلوم کرتے مسئلہ کہ کوئی جواب دینے والا نہیں ہے, اور ہم اس لیے حیران نہیں رہتے کہ ہمارے پاس تو ایسا جواب دینے والا ہے جو ہر مسئلے کے
کہا سنو میں بتاتا ہوں آپ کو معلوم ہے مستقیم معلوم ہے. کہا کیسے بتا سکتے ہیں آپ؟ میں ایسے بتا سکتا ہوں قرآن کی نور سے بتا سکتا ہوں. کہا بتائیے. کہا سنو قرآن سمجھ نہیں آئے گا اگر سمجھ میں آتی ہے تو آپ مان لیجیے. کہنے لگے بتائیے کس نے رکھا؟ میں نے کہا یہ چچا نے رکھا. ان کے پیارے چچا نے. میں نے ابھی نام نہیں لیا چہرے کی رنگت پہلے بدل گئی. کوئی غور نہیں کر رہا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. سعیر کے لیے بھی تو کوئی ہے. ٹھیک ہے یہ پہچان ہے جنت میں جانے والے کی کہ ہمارے محمد کا نام اگر لیا جائے تو چہرے کھل جائے. اپنے ٹھکانے کا خود ہی اعلان کرتے. میں نے کہا ان کے پیارے چچا نے جنہوں نے پالا, جنہوں نے بستر بدلے, جنہوں نے فاقے کیے, جنہوں نے بچوں کو بھوکا رکھا لیکن بھتیجے کا خیال کیا. اب سمجھ میں آ گیا کہ چچا کے علاوہ حضرت ابو طالب کے علاوہ کوئی ہے نہیں. کہنے لگے میاں یہ بتاؤ کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ابو طالب نے نام رکھا, میں کیسے مانوں ابو طالب میں کوئی نبی تھے کہ ان پہ وحی آ گئی. میں کہا بھائی کیا وحی نبی پہ ہی آتی ہے؟ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ وحی نبی پہ آتی ہے. میں کہا شاید کی مکھی پہ بھی آتی ہے, وحی کا کیا؟ اچھا وہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی. یہ بتائیے قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی. کہاں یہ تو ہے؟ کہا تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ موسیٰ کی اماں کیا نبیہ تھی؟ کہا نہیں نبیہ تو نہیں تھی مگر وحی آئی. کہا تو مانو اما جب موسیٰ کی اماں پہ وحی آ سکتی ہے تو علی کے ابا پہ کیوں نہیں؟ سیدھی سی بات ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آخری فرد تک ملزوم کے بابا دے بلن سلام. اللہ کہتا ہے ان کی اتباع کرو. یہ کہتے ہیں کہ میری اتباع کا حق کیا ہے تو میں مانوں گا کہ واقعا تم میرے ہو. کوئی اللہ والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک رسول والا نہ ہو. نبی کے قول کے لیے اللہ یہ کہتا ہے وما ينطق. یہ تو وہ مشہور و معروف آیت ہے جو آپ بار بار سن لیں. وقت میرے پاس نہیں ہے. میں اور بھی بہت ساری آیات آپ کی خدمت میں آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے کرتا, لیکن بڑھ جا رہا ہوں. ایک ایک جملہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے بمائن دیکھو یہ کچھ بولتا نہیں. سنو بھائی جو جتنا سمجھے سمجھے نہ سمجھے تو انشاءاللہ بعد میں کوشش کرے سمجھ آئے گا. سورہ الحاقہ کی آیت پڑھ لیجیے جا کے. اللہ کہتا ہے یہ قرآن ترجمہ پیش کرو. یہ قرآن ہمارے محترم فرشتے کے ذریعے سے ہم نے بھیجا. ٹھیک انہ لقول رسول کریم. یہ ہمارے مکرم فرشتے کے ذریعے سے ہم نے بھیجا. ٹھیک ہے وما هو بقول شاعر. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیل ما تؤمنون قلیلا ما تؤمنون. تمہارا ایمان ابھی کم ہے. یہ انہیں صحابیوں سے بات ہو رہی ہے. جلدی سنتے آئیے. یہ انہیں صحابیوں سے تو بات ہو رہی ہے نا جن کے زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے. وما هو بقول شاعر. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون. ایمان ابھی تمہارا کم ہے. وما بقول کاہن. یہ کسی جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون. ابھی تمہیں غور و فکر کرنا کہاں آیا ہے؟ دوستوں یہی تو کہتے ہیں سوچو غور و فکر کرو. اور کیجیے گا ذرا سا میرے ساتھ آئیے. میں بڑھا رہا ہوں بات میں بہت نہیں کے ساتھ. اللہ کہتا ہے نہ کسی شاعر کا کلام نہ کسی جادوگر کا کلام. تنزیل من رب العالمین. یہ ہم نے نازل کیا. قرآن ہم نے نازل کیا. اور اب یہاں سے متوجہ ہو جائیں, متوجہ رہیں تاکہ میں جملہ کہہ کے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ جاؤں. وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. جن کو سمجھ
یہاں نہ آئے وہ جا کے ترجمہ پڑھیے گا. لفظی ترجمہ کر رہا ہوں, کوئی تفسیر نہیں کر رہا ہوں تاکہ تفسیر پھر رائے کا میں مرتکب ہو جاؤں. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اگر یہ میرا رسول اپنی ایک بات کو یہ کہتے کہ یہ اللہ کی بات ہے, میں پھر دو رہا ہوں تاکہ نوجوان میری بات کے ساتھ آ جائے. وَلَوْ تَقَوَّلَ, اگر اپنی ایک بات کو یہ کہتے کہ یہ اللہ کی بات ہے, لا فضل منه بالیمین, تو میں اللہ اس کو اپنی پوری طاقت سے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لوں گا. ٹھیک ہے. ثم لقطعنا, میں خود کانپ رہا ہوں, کانپتا ہوں اس موقع پہ جب میں یہ آیتیں پڑھتا ہوں. ثم لقطعنا منه الوتین, اور پھر میں اس کو اپنی پوری طاقت سے پکڑنے کے بعد اس کی شرح حیات کو کاٹ دوں. وما منکم من احد له عاجزین, قیامت تک تمہیں میرے ہاتھ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اگر میرا نبی ایک بات کے لیے یہ کہتے, بات تو اس کی ہو. نبی کی بات کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ حدیث. سنو, اس انداز سے بھی سنا کرو. نبی کی بات کو کہتے ہیں حدیث, اللہ کی بات کو کہتے ہیں بھائی قرآن. نبی کی بات کو کہتے ہیں حدیث, اللہ کی بات کو کہتے ہیں آیت یا قرآن. اللہ کہتا ہے اگر اپنی بات ہو نبی کی اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی ہے تو میں اسے سزا یہ دوں گا کہ اس کی وجہ حیات کو کاٹ دوں گا. اے ہائے, میں کیا کروں دوستو, کاش میں سمجھا پاؤں. عجیب موقع ہے, میں نے خود اپنے آپ کو الجھا دیا, اور یہ میری بری عادت ہے کہ میں اپنے آپ کو خود پھنساتا ہوں. کاش میں نکل جاؤں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ وہ اللہ ہے جو اپنے حبیب کو نام لے کے نہیں پکارتا. ٹھیک ہے, کبھی یاسین کہتا ہے, مزمل کہتا ہے, مدثر کہتا ہے, طٰہٰ کہتا ہے. جو اتنی ناز برداری کر رہا ہو وہ اللہ اپنے رسول کے لیے ایسی لفظ استعمال کر دے, میں تمہاری شہر کے حیات کاٹ دوں گا. اے بھائی, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے مالک سنو, میں آخری پر تک جملہ دے رہا ہوں. یا اللہ, تو بڑی ناز برداری کرتا ہے اپنے حبیب کی, تو نے یہ لہجہ کو اختیار کر لیا کہ تو کہتے ہیں شہر کے حیات کو کاٹ دوں گا. بھائی میری جانب دیکھیے, توجہ رکھیے, ادھر دیکھیے کیا کر رہا ہوں. یا اللہ, تو نے ایسا سخت لہجہ کیوں استعمال کیا؟ کیا تجھے اپنے نبی پہ اعتبار نہیں ہے کہ وہ حدیث کو حدیث کہے گا, زندگی بھر آیت کو آیت کہے گا؟ تو نے اس کے اعتبار ہی میں تو آیتیں نازل کی ہے کہ وہی بھی وہی سے بولتا ہے. کیا تجھے اعتبار کا؟ سنو بھائی, نتیجہ دے رہا ہوں, مجھے تو اعتبار ہے اپنے نبی پر. اب مجھے اعتبار نہ ہو تو میں ایسے کو نبی بنا دوں گا جس میں مجھے اعتبار نہ ہو. کیا بات میں نے آپ کی خدمت میں کہہ دی. نبی میں ایسے کو بنا دوں گا جس میں مجھے اعتبار نہ ہو. وہ تاریخ کی بات الگ ہے کہ اگر یہ رسول نہ آتے تو وہ نبی بنتے. کیا کرے, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا اللہ, کیا تجھے اعتبار نہیں؟ کا سنو, میرے اوپر اعتراض نہ کرو, مجھے تو اعتبار ہے. کا پھر یہ لہجہ کیوں؟ کا اس لیے یہ لہجہ اختیار کر رہا ہوں تاکہ امت کو اعتبار آ جائے. پوری تقریر کا نتیجہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں. اور عالم اسلام میں جو کچھ بھی فساد ہے وہ اسی مرحلے کو, اسی بات کو سمجھنے کے اوپر ہے کہ نہیں سمجھا. اگر نبی کو سمجھ لیتے تو دین سمجھنا کوئی مشکل نہ رہ جاتا. توجہ ہے آپ کی. اللہ نے کہا مجھے تو اپنے نبی پہ اعتبار ہے مگر میری امت اعتبار کر لے. کہا کیا مطلب؟ کہا میرا نبی جو بولے تو پھر اس کے قول پہ یقین ہو. کیسے میں آسان کروں نوجوانوں کے لیے بات. کہ سنو, اگر میرا نبی اپنے نواسوں کے لیے کہے حسین منی, حسن منی, تو کوئی یہ نہ کہتے کہ نانا نواسوں کے لیے کہہ رہا ہے. اگر میرا نبی بیٹی کو کہے میرا ٹکڑا ہے فاطمہ, تو کوئی یہ نہ کہتے کہ باپ بیٹی کے لیے کہہ رہا ہے. اگر میرا نبی علی کے لیے کہے کہ علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں, تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنے بھائی کے لیے کہہ رہے ہیں.
اور مشکل امت میں یہی آئی کہ نبی نے اہل بیت کے بارے میں جب بھی کچھ کہا کہ نانا تھا نواسے کے لیے کچھ کہہ رہا ہے، باپ تھا بیٹی کے لیے کچھ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہہ رہا نہیں، جو کہتا ہے میرا حکم ہوتا ہے، ہمارا بیٹا اس رمائے تھا ولیکن اللہ رحمہ۔ یہ آیتیں تو کچھ ایسی ہیں کہ سب کو یاد ہی ہے تقریباً، یاد اگر پوری نہیں ہوتی تو جب ذاکر تلاوت کرتا ہے تو فوراً ذہن میں آتی چلی جاتی ہیں۔ نبی نے کنکریاں نہیں پھینکی، اللہ کہہ رہا میں نے پھینکی ہے، یعنی ان کے قول کی بھی اللہ نے ذمہ داری لی، ان کے عمل کی بھی ذمہ داری لی، ٹھیک ہے، ان کے قول کی بھی ذمہ داری، ان کے عمل کی بھی ذمہ داری۔ اگر میرا نبی کہ حسین منی تو یہ نہ کہہ دینا کہ نانا نواسے کو کہہ رہا ہے، اور اگر حالت سجدہ میں حسین کو پیٹھ پہ بٹھا لے اور 72 بار سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہے تو یہ نہ کہنا کہ نانا نے نواسے کو سوار دیا۔ اللہ پڑھیے محمد وآل محمد۔ بس ختم کر رہا ہوں۔ آپ الحمدللہ ایسی کوئی تھکنے والی بات نہیں ہے، یہاں پہ محرم نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی خستگی کا تو بہرحال ٹائم ہوتا ہی ہے۔ دیکھیں جمعیہ بڑی بڑی میرے سامنے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ ختم کیجئے جناب، لیکن تھوڑا سا اور پڑھنے دیجیے، بات کو ختم کرتا ہوں۔ پرسوں کی گفتگو میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نبی کا کام بنانا نہیں ہے، بتانا ہے۔ نبی کا کام بنانا نہیں ہے، بتانا ہے۔ پیغمبر اہل بیت کو بتانے آئے تھے، اہل بیت بنانے نہیں۔ علی پیغمبر سچوں کو بتانے آئے تھے، یہی تھی نا گفتگو، بنانے نہیں آئے تھے۔ غدیر میں پیغمبر بتانے آئے تھے، اور جب بتانے آئے تھے تو انداز بھی اللہ ہی نے بتایا ہوگا کہ ایسے نہیں بتانا، ویسے بتانا، ویسے بتانا کہ مرتے مر جائیں لیکن اعلان ولایت نہ بھولے۔ امت چاہتی ہے علی کو بھلا دے، اللہ چاہتا ہے تم مر بھی جاؤ گے تو علی کو نہیں۔ ایک ہی بات مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اب اس کو جلدی سے سن لیجئے اور بات تمام ہو جاتی ہے۔ ایک بات تو بڑی مشہور و معروف عموماً ذاکرین پڑھتے ہیں، اسی سے ملتی جلتی دوسری بات ہے، وہ ذرا کم پڑھی جاتی ہے، وہ بھی مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ بہترین سماعت کے مالک میرے سامنے بیٹھے، توحرے تیرے چورے علماء میرے سامنے بیٹھے، مجھے بڑی تقویت ہے گفتگو کرتے ہوئے۔ مولا کائنات صفین سے واپس آتے ہوئے آپ کی نعلین مبارک ٹوٹ گئی، تسمہ ٹوٹ گیا یا جوتی ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، آپ اس کو خود اصلاح فرمانے لگے۔ علی اپنی نعلین کو خود گانٹنے لگے۔ اگر کوئی نئی بات ہو تو گردن ہلا دینا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، تاکہ میں سمجھ لوں بات پہنچے، ٹھیک ہے، باقی باتیں تو دیکھیں جاتی۔ مولا علی اپنی نعلین کو خود گانٹ رہے تھے، ایسے میں ابن عباس آ گئے، اور ابن عباس کی معمولی شخصیت نہیں ہے، ابن عباس کو دونوں سائڈیں مانا ہے، ماننا تو پڑتا ہی، جب علی کو نہیں مانو گے تو کسی نہ کسی کو تو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہاں تم نے ٹھیک ہی کو مان لیا، یہ اچھا کیا۔ اچھا مانا بھی کس میدان میں؟ اپنے نوجوانوں کو جملے کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ گھڑی نہیں رک رہی، کہا اس تاریخ میں امت میں سب سے بڑے عالم کا نام ہے ابن عباس، امت میں مفسر قرآن کا نام ہے ابن عباس، حبر الامہ۔ کون؟ ابن عباس۔ یوں ایسے کرنے کے لیے کون ہے امت کا عالم؟ ابن عباس۔ ارے دوستوں میں کیا کہوں، یہ ابن عباس ہیں، میں کہتا ہوں یہ بھی علی والے ہی ہیں، علی کے خاندان کے، تیرا اپنے خاندان میں کوئی نہیں ہے کیا؟ لے کیا اگر تیرے خاندان میں کوئی اپنا ہو،
بھی آئے تو علی ہی کے خاندان کے لے کے آئے. اور یہ بھی دیکھیے اتفاق وقت ہے کسی نے معلوم کر لیا ابن عباس یہ بتاؤ کہ علی کے علم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ علی کے علم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ بے وقوف نادان ہو ابھی تک علی کو نہیں سمجھے؟ بازو کو پکڑا اور دریائے فرات کے نزدیک جا کے بیٹھ گئے. کہنے لگے یہ دیکھ کیا حضور دریا بہ رہا ایک چندو پانی میں کہنے لگے چند قطرے ہاتھ میں ٹھیک ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے کیا ہے کہ پانی کے چند قطرے. فرمانے لگے سن میرا علم ان چند قطروں کے برابر ہے علی کا علم دریا کے کہنے لگے آؤ کہ یعنی مجھے کچھ پڑھائیے قرآن پڑھائیے مجھے کہا آؤ پڑھاتے ہیں. شام کا وقت تھا کھانے پینے اور نماز سے فارغ ہو کے بیٹھ گئے. وہ پڑھاتے رہے ساری رات قرآن سمجھاتے رہے ساری رات. اور جب نماز تہجد کا وقت آ گیا تو علی نے مسکرا گیا ابن عباس کاش مجھے وقت اجازت دیتا یہ رات رکی رہتی. کیا کروں اس کو وقت دوڑا جا رہا ہے. علی کا چاہنے والا جاہل نہیں ہوتا. علی کا چاہنے والا جاہل. علی کو جہالت پسند نہیں ہے. علی کو جہالت پسند نہیں ہے. یہ جہالت ہی تھی کہ جس نے علی کو شہید کرا دیا. میں نے کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا. رات گزر گئی. جب وقت آ گیا نا نماز تہجد کا کہنے لگے ابن عباس کو چھوڑو یوں سمجھ لو اگر مجھے وقت اجازت دیتا تو میں تمہیں بتاتا کہ قرآن کسی کہتے ہیں. اور مختصر یوں سمجھو جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ بقر میں ہے جو سورہ بقر میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے جو بسم اللہ میں ہے وہ نقطہ بسم اللہ میں ہے نقطہ اللہ میں. اور میں وہ نقطہ ہوں کہ جو بے کے نیچے 70 اونٹ بار کر دیتا بسم اللہ کی تفسیر سے اگر علی کو وقت اجازت دیتا. ارے ابن عباس کو سر پہ بٹھانے والے تیرا عالم وہ ہے جسے بسم اللہ علی نے پڑھائی ہے. بسم اللہ علی نے پڑھائی ہے ابن عباس. پیغمبر بتانے آئے تھے بنانے جوتیاں گاٹ رہے تھے. سنو بھائی دیر ہو جائے مجھے معلوم نہیں کیا ہوتی تو کچھ کہنے میں مزہ آتا. سنو بھائی وہ اپنی نالین مولانا عجیب معاملہ وہ اپنی نالین خود گاٹ رہا ہے. قبر ایسا غلام موجود سو نہیں جانا قبر ایسا غلام موجود. قمبر سلمان عمار مقداد جو علی کے کہنے پہ اپنے جسم کا ایک قطرہ علی کی راہ میں بہا دے. ان سارے ایسے جانثاروں کے درمیان میں علی علیہ السلام بیٹھے اور اپنی نالین کو گاٹ رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اللہ اکبر. میں کہوں گا یا علی. ابن عباسی سے انہوں نے پوچھا پہلے یہ بتاؤ اس نالین کی قیمت کیا ہے. انہوں نے کہا چلا قیمت اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے. یہ بات کب کی ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا صفین سے واپس پلٹنے کے بعد. صفین ہوئی ہے نبی کے گزرنے کے 25 سال کے بعد. 2 سوا 2 سال 10 ساڑھے 10 سال 12 ساڑھے 12 سال. سمجھ آ گئی بات؟ 25 سال گزر گئے. 25 سال کے اندھیروں کے بعد
علی اپنی نالین کی قیمت پوچھ رہے ہیں. ویسے ہی نہیں پڑھ رہا ہوں, ویسے نہیں پڑھ رہا ہوں, مجلس کا وقت تو ہو گیا. 25 سال کے تاریخ دور گزر جانے کے بعد علی نے یہ سوال ابن عباس سے کیا. ابن عباس بتا علی کی جوتی کی قیمت کیا ہے؟ کہنے لگے بازار میں تو بظاہر کچھ نہیں. آپ کہنے لگے بازار دنیا میں نہ ہو, بازار آخرت میں ہو. یہ بات تو وہ تھی کہ جو ابن عباس ہی سمجھ سکتے تھے یا مولا کے چاہنے والے. دوسرا جملہ وہ ہے جو علی نے سب کو سمجھایا. کہنے لگے یہ میری نالین تخت سلطنت دنیا سے کہیں بہتر ہے. سنا آپ نے, علی نے 25 سال کے تخت سلطنت کو ایک جملے میں ٹھکرا دیا. کہنے لگے سن ابن عباس بتا دے اس دنیا کو کہ جو اس تخت و تاج پر ناز کرتے خلافت پر, سنیں دنیا کے تخت و تاج کی حقیقت یہ کہ اس میں گنہگاروں کے پیر پڑتے, اور یہ نالین وہ ہے کہ جس میں علی کے پار. یہ تو بات تھی علی کی نالین. میں کہا یا علی انور کو دے دیجئے, سر پہ رکھے گا, آنکھوں سے لگائے گا, 100 بار چومے گا, جب اصلاح کرے گا. سننا میں کیا کہہ رہا ہوں. یا علی آپ نے نالین کیوں نہیں؟ کردار علی نے آواز دی. بہت باریک لفظ کہہ رہا ہوں بزرگوں کے لیے. کردار مولا علی نے آواز دی, سنو انور کو دے دوں, بھولے نہیں سمائے گا, کسی کو بھی دے دوں, میری نالین درست کرے گا, زندگی پر افتخار کرے گا کہ علی کی جوتی سیدھی صحیح کی تھی. لیکن ہمارے ہر عمل کی بن رہی ہے تاریخ, ہسٹری تیار ہو رہی ہے نا. ہمارے ہر عمل کی بن رہی ہے تاریخ. تاریخ یہ اس منزل پہ آ کے لکھے گی. دیکھنا بھائی, اس منزل پہ آ کے لکھے گی کہ ایک ایسا بھی موقع آیا جہاں علی کی ایک ٹوٹی ہوئی چیز کسی اور نے درست کی. بھائی میں نے تو کہہ دیا, جو میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. کبھی اجازت دے گا. سمجھ گئے آپ؟ کسے کہتے ہیں حاکم, کسے کہتے ہیں امام. تاریخ لکھے گی کہ علی کی کوئی شکستہ چیز تھی جس کی اصلاح کسی غیر نے کی تھی. یہی روکنا بات تو بس ایک حدیث آپ کی خدمت میں پڑھ دوں, یوں تو 1-2 گھنٹے چاہیے اس بات کے لیے, لیکن سنو بس ختم کر رہا ہوں بات. یہ تو تھی علی کی نالین, یہ تھی علی کی نالین, اور یہ ہے نبی کی نالین. نبی کی ہے نالین. اگر جوتی بھی ہو اور نبی کے پیروں میں پڑی رہے تو معراج ہو جاتی ہے. نبی کی نالین یہ فیصلہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اپنے تمام صحابہ کے درمیان. بس ایک لمحے کے لیے فرمانے لگے, سنو اے میرے پیارے صحابیوں, انا قاتلت الناس على تنزيل القرآن. میں نے لوگوں سے قتال کیا, جہاد کیا قرآن کے نزول پر. وخاسف النعال, اور وہ جو جوتیاں درست کر رہا ہے, یقاتلہم علی تعبیلہ, وہ اس امت سے قتال کرے گا تعبیل کے اوپر. ایک لفظ پڑھ رہا ہوں, تعبیل, تنزیل. تنزیل کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کی لیے ہے. یہ ہے تنزیل, یعنی آیت کے ظاہری معنی, اسے کہتے ہیں تنزیل. اور جب قرآن کے لفظ سے معنی سمجھ میں نہ آئے تو کوئی دوسرے معنی مراد لینا پڑتے ہیں جسے کہتے ہیں تعویل. اللہ نے کہا فضلا نالے, موسیٰ اپنی نالین اتار دو. کیا موسیٰ جوتیاں پہن کے گئے تھے تم پر جو اللہ
اللہ کرے نالین اتار دو. کیا موسیٰ کی نالین کوئی نجس تھی؟ خدا نہ خواستہ کہ پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے بھی اللہ کہے کہ اتارو جوتی. تو مولوی اب کیا کرے گا؟ کوئی نہ کوئی تعویل تو کرنی پڑے گی کہ اس سے مراد یہ ہے. بس میں سمجھا سکا، شاید سمجھا سکا. اس سے مراد یہ ہے کہ نالین سے مراد مولا نے فرمایا، معصوم کہنے لگے سنو تم اس میں الجھے رہو گے. اس نالین سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ جب ہمارے پاس آنا تو بس ہماری محبت لے کے آنا، بال بچوں کی محبت نہ لانا. یہ ہے تعویل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کیا دیا؟ کوثر. کوثر دیا، دریا دیا. یہی تو ہے نا، کوثر دریا دیا. تو کہاں دریا دیا بھائی؟ تو تعویل کرو گے یا نہیں؟ تعویل تو کرنی پڑے گی. پیغمبر صاحب پوچھا کہ یہ کیا ہے بھائی کوثر؟ کہنے لگے میری فاطمہ ہے. بہت سے غلطی میں نے آپ کے ذہنوں کو میں پڑھا. تو قرآن کی تعویل بھی ضروری ہے. وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کی تعویل اللہ جانتا ہے یا وہ کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہے. اب پھر دوہرا رہا ہوں حدیث، اور 1-2 منٹ کے اندر میری بات تمام ہو رہی ہے اور 2-3 منٹ مسائل. پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے قتال کیا تنزیل پر، یعنی قرآن جب نازل ہو رہا تھا اور میں لوگوں کو سناتا تھا آیتیں تو لوگ مانتے نہیں تھے. یہ کہتے تھے یہ تم نے گھڑ لیا ہے، یہ قرآن نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے قتال کیا تنزیل پر. اور وہ جو نالین گانٹھ رہا ہے وہ قتال کرے گا تعویل پر. کیا مطلب؟ لوگ کہیں گے کوثر سے مراد فاطمہ نہیں ہے، صادقین سے مراد اہل بیت نہیں ہے، اہل بیت میں کوئی اور بھی داخل نہیں. جہاد کرے. کون جہاد کرے گا تعویل پر؟ کہ جو جھوٹیاں گاٹ رہا ہے. وَكَانَ عَادَ عَلِيًّا نَعْلَهُ يَقْصِفُ. اور مولا علی کو اپنی نالین آپ نے دی ہوئی تھی، وہ اسے گاٹ رہے تھے. اللہ واسطے کو سب سیدھے کے لیے آجو توجہ. ایک تو یہ حوالے میرے پاس موجود ہے، آپ حوالے میں دوں گا تو وقت جائے گا. سنی شیعہ سب نے لکھا ہے آپ کو. ایک تو یہ. دوسری طرح سے پیغمبر نے فرمایا سنو، کیا تمہارے درمیان، اب عربی نہیں پڑھا، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا ہے جو تعویل پہ قتال کرے؟ ایک بڑے لمبے قد کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے انا یا رسول اللہ. جس نے پرندہ نہ مارا ہو میں کروں گا قتال. پیغمبر نے کہا بیٹھو. پھر ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے. یہاں کوئی مرحب کو تھوڑی مارنا تھا، بات ہی تو کرنی تھی. کیا نقصان ہے؟ ڈر کیا؟ کھڑے ہو گئے. کہا میں انا یا رسول اللہ. میں آپ نے مرحبا بیٹھو. عجیب مرحلہ ہوگا، عجیب حال ہوگا اس مسجد نبوی کا اس حدیث کو پڑھتے ہوئے. کہنے لگے پھر کون؟ جانتے تو تھے، جانتے تو تھے کہ کون ہے. پھر کون؟ کا سنو، وہ کہ جو میری نالین گانٹھ رہا ہے وہ تعویل پہ قتال کرے گا. مولا علی کو اپنی جوتیاں دی ہوئی تھی اور وہ اسے گانٹھ رہے تھے. اب پھر رک کے پھر سوچو، علی کی جوتی ٹوٹے تو علی سدھارے، نبی کی نالین ٹوٹے تو علی سدھارے. سنیے کیا کہہ رہا ہوں، یعنی امت میں کوئی ایسا نہیں ہے جو نبی و علی کی نالین بھی سدھار سکے. سوچنے والی کہ وہ جو نالین سدھار رہا ہے، یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ جس نے خیبر کو کھاڑا، وہ جس نے مرحب کو مارا، یہ اتنی فضیلتیں تھی کہہ سکتے تھے. لیکن عجیب ایک چھوٹی سی چیز کے لیے کہہ دیا کہ جو میری جوتیاں کھاڑا. علی کی نالین ٹوٹے تو علی سدھارے، نبی کی نالین ٹوٹے تو نبی سدھارے. میں کہوں یا رسول اللہ کسی صحابی کو دے دی ہوتی وہ مر جاتا زندگی بھر اسی فخر میں. نبی کی ٹوٹی نالین میں نے سدھاری تھی اور خالی سدھار
سدھار کے واپس دینا تھا، ٹھیک ہے، اصلاح کر کے واپس دینا تھا، پھر پہننے کے لیے چھوڑ ہی دینا نہیں پہن سکتے تھے نبی کی حیات آتی نہیں، چھوڑو جانے کو، نہیں آتی، توجہ ہے آپ کی، نہیں آتی، رکھنے کے لیے نبی نے نہیں دی تھی، سدھارنے کے لیے۔ پھر دوہراؤ وہ جملہ، علی نے اپنی نالین اپنے چاہنے والے اور ایسے سچے غلام کو نہیں دی جسے کمبر یمی سب کہہ سکتے ہیں، تو نبی کیوں دے دیتے؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ نبی کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ پیغمبر نے علی کو دی نالین اس لیے کہ نبی اور علی کے ہر عمل کی تعریف بنتی ہے، تاریخ یہ لکھ دیتی ایک وقت ایسا آیا کہ فلاں صحابی نے نبی کی ٹوٹی نالین درست کی، نبی کی ٹوٹی، اس کا مطلب یہ سوچنے والے جب کہ کچھ کیا ہی نہیں، آج تک کوئی اصلاح کی نہیں، اس کے باوجود یہ حال ہے، اگر نالین درست کر دیتے تو نہ جانے کیا قیامت ہوتی۔ تو اب آپ کی مت سے اس جملے کو چاہے جیسے سن لیجئے، آخری فرق تک پیغمبر نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ جو لوگ میری نالین کی اصلاح نہیں کر سکتے وہ پورے امت کی اصلاح کیا کر سکتے ہیں۔ یہاں تک آپ آ گئے، جو نبی کی ٹوٹی نالین نہ سدھار سکے وہ امت کے مراحل ان کے امور کو کیا سدھار سکتے ہیں؟ بھائی دعویٰ تو بہت ہے، نبی نبی، کملی والا، زلفوں والا، سرمے والا، چاہتے ہیں کہتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی ختم کرو، باب ختم، باب فضائل بند ہو رہا ہے اس جملے کے اوپر کہ احترام رسالت کا دعویٰ بہت ہے، مگر اگر جائیے وہاں جالی نہیں چھونے دیتا، کہتے نہیں بدعت حجی حرام حرام، عربی ہے نا اصلی، پھر مخرج اچھا نکال کے بدعت بدعت حرام، تو میں دیکھا انہوں نے، میں نے بھی دیکھا، ٹھیک ہے، ایسے کہتے ہیں حرام حرام، ارے عزیزان گرامی ان کے ہاتھ چومو تو حرام نہیں ہوتا، ارے جو عورتوں کو یہودی عورتوں کو ہاتھ چماتے ہیں جالی حرام دکھائی دیتی ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، بس گفتگو ختم، یا رسول اللہ ہم کیا کریں، ہم تو 1400 سال بعد والے ہیں، اگر آپ کے زمانے میں ہوتے یا لیتنا، جیسے مولا امام حسین کے لیے کہتے یا لیتنا کنا معکم، ہم آپ کے ساتھ ہی کامیابی حاصل کرتے، یا رسول اللہ اگر آپ ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہمارا یہ دل کہتا ہے، اس لیے کہ ہمارا دل اسی تینت سے بنایا گیا ہے جو آپ پہلے بیعت میں ایک مجلس پڑھ دی میں نے ایک جملے میں، ہم آپ کے مخالف نہیں ہوتے، ہم تو آپ کی جوتی سر پہ رکھتے، آنکھوں سے لگاتے، بوسے دیتے، یا رسول اللہ آپ کی ابا بھی چومتے، آپ کی ابا بھی چومتے، آپ کے نقشے قدم میں سجدے کرتے، یا رسول اللہ ہم تو محروم رہ گئے، آخری وقت تک جملہ دے رہا ہوں، ہم تو محروم رہ گئے، سرکار کی آواز آئے گی محروم نہیں رہے ہو، انتظار کرنا ہے، ذرا سا انتظار کر لو اور پردہ اٹھنے دو، پردہ اٹھنے دو، وہ آنے والا جب آئے گا خالی نالین ہی پہن کے نہیں آئے گا، میری ہوگی، آبا بھی میرا ہوگا، مسلح بھی میرا ہوگا، تسبیح بھی میری، صلوات پڑھیے نبی کو بھی دیکھیں، علی کو بھی دیکھیں، امام حسن کو بھی دیکھیں، امام حسین کو بھی دیکھیں، امام زین العابدین کو بھی دیکھیں، امام باقر کو بھی دیکھیں، امام صادق کو بھی دیکھیں، امام موسیٰ کاظم کو بھی دیکھیں، امام علی رضا کو بھی دیکھیں، امام محمد تقی کو بھی دیکھیں، امام علی نقی کو بھی دیکھیں، امام حسن عسکری کو بھی دیکھیں، اور آپ کو
ہیبت، میرا کمال، میرا جمال، یہیں تک آ کے بات رک گئی تھی نا. اب یہ چہرہ ایسا ہے جس میں آدم کا علم، نوح کا تقویٰ، ابراہیم کی خدمت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا ظہور، محمد کی مصطفیٰ، محمد کا کمال، علی کا جمال، حسین کا سب، سید الساجدین کی عبادت، صادق کی صداقت. اس چہرے میں سب کچھ ہوگا. بس منتظر بن جائے مولا ہمیں آپ کا منتظر. ہم اپنے اعمال اپنے کردار کو سنبھالیں اور مولا کے چاہنے والوں میں ہمارا مولا کے ساتھ اس لیے کہ جتنا انتظار ہمیں اس سے زیادہ انتظار ہمیں وہ ہر شب جمعہ اپنے جد بزرگوار کی جانی پکڑ کے کہتے ہیں میرے جد حسین میرا دل بہت ہوتا ہے، میں خون کے آنسو ہوتا ہوں، خون کے آنسو ہوتا ہوں. کبھی سرحانے آتے ہیں، کبھی ماہی ہوتے ہیں، کبھی اس طرف جاتے ہیں، کبھی اس طرف جاتے ہیں. معلوم ہے نا آپ کو ذریعے ہی امام حسین میں حضرت علی اکبر بھی ہیں اور سینے پہ علی صاحب لگے. کہتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے میرے جد بزرگوار اللہ میرے ظہور کی اجازت مجھے دے دے کہ میں اپنے اصغر کے قاتلوں سے بدلہ لے سکوں. اللہ جی منظر میں گفتگو آ گئی. یہ شب جمعہ ہے، مولا اس کو قبول فرما لینا. اس روئے زمین میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ پہلے دعا حسینی میں پہنچتی ہے، حسین علیہ السلام کے روزے میں جاتی ہے، وہاں سے باب استجابت تک پہنچتی ہے. کوئی دعا بھی روئے زمین میں مانگی جائے پہلے کربلا جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک جانے والے نے مولانا سے پوچھا جناب یہ بتائیے آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ہر دعا کربلا پہلے جاتی ہے بعد میں اللہ کے پاس جاتی ہے، یہ تو بتائیے ہم اگر کربلا نہ کر سکے تو کیا کریں؟ کہا سنو، جہاں بھی حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ قبہ حسینی میں پہنچتی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے کہتے ہیں نا فرش اعضا پہ مانگی ہوئی دعا کی یہ رد نہیں ہوتی. اگر آنکھ سے آنسو نکل رہے ہو تو پھر سکینہ کا واسطہ دے کر عباس سے مانگ لینا. اس کی وجہ اللہ خدا کو لمحہ دے سوائے ہمیں عالم کے تمام معصومین کربلا آتے ہیں. ختم ہو رہی ہے مجلس، تمام معصومین کربلا میں آتے ہیں. ہر شب جمعہ کو ہر شب مدینے والے بھی آتے ہیں، جنت البقیع والے بھی جاتے ہیں، نجف والے بھی جاتے ہیں، سامرہ سب جاتے ہیں، خراسان والے سب جاتے ہیں. سارے معصوم کربلا جاتے ہیں اور مصع کرتے ہیں حسین علیہ السلام کا فاطمہ. ایک روز ایک شخص نے ایک بزرگ عارف اللہ عالم دین سے پوچھا کہ یہ بتائیے علامہ کی یہ روایت جو ہے کہ سارے معصومین کربلا جاتے ہیں، شب جمعہ حسین کہیں نہیں جاتے. اگر آپ متوجہ ہو گئے تو معصوم کو نہیں روک سکتے. فضائل آپ کی مرضی چاہے کیسے سنا کرو، مسائل ویسے سنا کرو جیسے حسین کی کوئی جلیمہ جائے. آپ کی ہائے بی بی فاطمہ کو بہت پسند ہے. کہا ایسا کیا ہے کہ حسین علیہ السلام کہیں نہیں جاتے؟ سارے معصومین زری کو پکڑ کے مولانا نے کہا مولا حسین یہ راز میرے اوپر بھی ظاہر نہ ہو سکا کہ آپ کیوں نہیں جاتے کہیں. قبر حسین سے آوازیں سن. جو زیادہ تھک جاتا ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پاتا. نوجوانوں سر اٹھا کے مسائل سنا. جو زیادہ تھک جاتا ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھ سکتا. مجھے انسان سے کسی نے ہاتھ رکھ کے بتاؤ کائنات کے حسین کے برابر کوئی تھکا جس نے اپنے کڑیل جوان کے کلیجے سے بچی بھی نکالی میت حسین کے برابر کوئی تھکا نہیں. سنو جو زیادہ تھک جاتا ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پاتا. دوسری بات
یاد رکھو کہ جو زیادہ زخمی ہوتا ہے جو زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اس سے اٹھا نہیں آتا. 1930 کم سے کم 1903 ہے جو بظاہر یہ زخم تو وہ ہے جو دکھائی دے رہے ہیں اور کچھ زخم ایسے ہیں جو کسی کو دکھائی نہیں دے. علی اکبر کی شہادت کا زخم ایسا ہے کسی کو دکھائی نہیں. جو زیادہ تھک جائے وہ کہیں جا نہیں سکتا, جو زیادہ زخمی ہو جائے وہ کہیں نہیں جا سکتا. اور اب سنو اولاد والے, مالک آپ کے بچوں کو, حسین کے بچوں کے صدقے میں سلامت رکھے. جہاں تک آواز جا رہی مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, اللہ ان کی گودیوں کو گرم رکھے. سنو سنو, جس کے سینے پہ کوئی بچہ سو رہا وہ اپنی جگہ سے اٹھتا نہیں ہے. حسین کے سینے پہ وہ بچہ سو رہا ہے کہ جسے حسین نے سپرد لہب کر دیا تھا. اسمر چین سے سونا, قبر حسین سے آواز آئی, میرا لال کہیں اٹھ نہ جائے. سارے معصومین کربلا میں آتے ہیں. دعا کیا کرو میرے مالک, زندگی میں کم سے کم ایک شب جمعہ ایسی ہو کہ حسین کے مزار اس غریب جانی کو پکڑ کے اس کے جوان کا غصہ دے سکے. شب جمعہ تھی, مجلس ذاکر نے پڑھی, بڑی قیامت کی مجلس. دیکھیے آپ یہاں سن رہے ہیں, میں کربلا کا ذکر کر رہا ہوں. مجھے یقین نہیں آئے گا, آپ کے جسم یہاں ہے لیکن آپ کے دل کربلا میں ہے. آپ کی نظروں کے سامنے بہت سارے زائر میرے سامنے بیٹھے, ان کے سامنے حسین علیہ السلام کی زمین ہو رہی ہے. شب جمعہ ذاکر نے حرم امام حسین میں مجلس پڑھی اور قیامت یہ ہوئی کہ علی اکبر کے حال میں مجلس پڑھی. شہادت علی اکبر کا ذکر کیا, قیامت ہو گئی, لوگ بے ہوش ہو کے گرنے لگے. اللہ میں مجلس پڑھ کے اپنے گھر آ گئے. کتابوں میں نام لکھا ہے علامہ سید مہدی کربلائی. مولانا مجلس پڑھتے اپنے گھر آئے. ابھی آدھی رات گزری تھی, رات کے 2 پہر گزر گئے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی, ٹکمگار ہوا. مولانا گھبرا گئے, اللہ اللہ اس رات کی تاریکی میں کون میرا دروازہ پیٹ رہا ہے, یہ کون آ گیا میرے دروازے کے اوپر. گھبراتے ہوئے دروازے پہ آئے اور جیسے دروازہ کھلا عجیب حال دیکھا. ایک بیوی کو دیکھا جو سر سے لے کر پاؤں تک برقع پہنے ہوئے. اجرکم اللہ. گھبرا گئے اس آدھی رات میں, یہ کون بیوی ہے جو میرے دروازے پہ آئی ہے. کہنے لگے خاتون خدا, اے بیوی اگر کوئی بات تھی تو مجھے بلا لیا ہوتا, کوئی مسئلہ اگر معلوم کرنا تھا تو میں آ جاتا. اس رات کی تاریکی میں آپ کو آنے کی ضرورت کیا تھی. آنے والی بیوی نے کہا سید تو نے مجھے نہ پہچانا, سید تو نے مجھے نہ پہچانا, میں کوئی اور نہیں, میں حسین کی ماں. قدموں میں گر گئے مولانا, کا شہزادی غلام سے کیا خطا ہوئی. اللہ اکبر, میں بس اتنا کہنے آئی ہوں, میں بس اتنا کہنے میں بس اتنا کہنے آئی ہوں کہ اب جب کبھی بھی میرے بیٹے حسین کی زری کے بعد
میرے حسین کے روزے پر، میرے حسین کی قبر کے پاس جب کبھی مجلس پڑھنا تو علی اکبر کے مصائب ذرا کم پڑھنا۔ شہزادی میں نے کوئی غلط روایت پڑھی ہے، کہا تو نے غلط کچھ نہیں پڑھا، لیکن جب سے تجھے اکبر کی مصیبت بیان کی، لیلا مشک عالم میں زینب بے ہوش میرے حسین کو قرار نہیں۔ شب جمعہ ہے میرے مالک، اپنے اہل بیت علیہ السلام مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً حاضرین کی مرحومین ان کی قبروں کو فرما، اپنی رحمتیں اور برکتیں فرما۔ یا اللہ ہماری توفیقات میں ہمارے قوم میں ہمارے یا اللہ ہمارے سبب حسین منتقل حسین امام زمان کو بخشی، ہم انصار عام اور یہ قید سے چھٹی ایک ماں کے دل کا نوحہ ہے، وطن چلو علی اکبر مدینہ سونا ہے، وطن چلو علی اکبر مدینہ سونا ہے، وطن چلو علی
تیرے سینے سے کیا نہیں نکلا، لہو کلیجے سے اب تک ہمارے بہتا ہے، وطن چلو علی اکبر مدینہ سونا ہے، وطن چلو علی اکبر مدینہ سونا ہے، قیام صغرا تمہارے نام آیا ہے، شہنشاہ کے ارمان میں بلایا ہے، تسلیات تمہیں جو ان کو دینا ہے، وطن چلو علی اکبر مدینہ سونا ہے، وطن چلو علی اکبر مدینہ سونا ہے، ضعیف باب سے لاشیں جوان نہیں اٹھتی، مدد کے واسطے جلتی زمین پر رکھ دی، عجیب یاس سے دریا کی سمت دیکھا ہے، وطن چلو علی اکبر مدینہ سونا ہے، وطن چلو علی اکبر مدینہ سونا ہے، جہر پہ آئی ہے مادر تمہیں سے بولو تو، ہٹاؤ ہاتھ تو سینے سے آنکھ کھولو تو، سینہ کا زخم کلیجے پہ ہائے کیسا ہے، وطن چلو علی اکبر مدینہ سونا ہے، وطن چلو علی اکبر مدینہ سونا ہے، تمہارے ساتھ کے ہم سن جو ایک جاں ہوں گے، تمہیں نہ پا کے یہ دن زندگی کے کیا ہوں گے، بچھڑ کے تم سے نہیں ایک پل بھی جینا ہے، وطن چلو علی اکبر مدینہ سونا ہے، وطن چلو علی اکبر مدینہ سونا ہے، ہمارے کچھ کا سامان کچھ کرو بیٹا، سجاوے باندھ کے محمل تو تم سجو بیٹا، تمہیں تمہارا بہت دھیان رہتا ہے، وطن چلو علی اکبر مدینہ سونا ہے، وطن چلو علی اکبر مدینہ سونا ہے، بنا کھلے کھانے کو تم